اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله صدق الله مولانا العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ خطبہ جمعہ میں عرض کیا کہ کچھ نام نہاد قسم کے اسکالر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلسطین تو یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے حوالے کر دیں اور اسے تسلیم کر لیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ فلسطین کس کا ہے، ملکیت کسے کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ جو یمن کا علاقہ ہے وہ لوگ عربی زبان بولتے تھے صدیوں پہلے، بلکہ ہزاروں سال پہلے عربی زبان بولتے تھے اور ان کو ہی عرب کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، موجودہ جو بغداد ہے اس سے کچھ فاصلے پر بابل کا ایک اس زمانے کا مشہور شہر تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور شہر آباد تھا جسے ار کہا جاتا ہے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہیں پر آپ کو نبوت عطا کی گئی، وہیں پر نمرود سے مقابلہ رہا، اپنی قوم کے سامنے ڈٹے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں ہجرت کا حکم ملا ارض مقدس یعنی ارض فلسطین کی طرف۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط کو ساتھ لے کر ہجرت فرمائی اور آپ تشریف لے گئے فلسطین کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تو راستے میں اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما دی تھی، اور سدوم کا ایک علاقہ تھا، بہت ساری بستیاں اور شہر تھے، بڑا جو شہر تھا مرکزی شہر اس کا نام سدوم تھا، اس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے گئے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آئے تو فلسطین میں اس وقت عرب لوگ پہلے سے موجود تھے، یعنی یمن سے آئے ہوئے عرب وہ فلسطین میں آباد تھے اور ان کی وہاں پر حکومت تھی۔ یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے اور فلسطین اس وقت جنگل تھا اور کوئی آبادی نہیں تھی، ایسی بات نہیں ہے، وہ شہر تھا اور آپ اللہ کے نبی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو ایک مقصد کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو آپ کے لیے جو دعوت کا میدان تھا وہ بابل کی بجائے، عراق کے بجائے اب فلسطین کو بنا دیا گیا کہ یہاں پر دعوت کا آغاز کریں۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا تو لہٰذا یہاں پر اللہ کی توحید کا پرچار کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے یہاں پر عرب آباد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زبان جو تھی وہ سریانی زبان تھی۔ عراق والے لوگ جو تھے وہ سریانی زبان بولا کرتے تھے، وہی زبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان تھی، عربی زبان نہیں تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے وہاں سے چلے ہیں تو کہتے ہیں تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نمرود کو جب پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکل گئے ہیں تو اسے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں باہر جا کر اور لوگوں کو ساتھ اکٹھا کر کے ملا کر ایک لشکر تیار کر لیں اور مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے، تو لہٰذا اس نے حکم جاری کیا کہ گرفتار کرو، پکڑ لاؤ جہاں بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت دریا پار کر چکے تھے، شام کا وقت تھا، تو انہوں نے دریا کے پار رات گزاری۔ تو اب پھر جو نمرود کے بندے تھے تلاش کرتے ہوئے نکلے تھے، وہ تلاش کرتے 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 دریا کے پار وہ بھی پہنچ گئے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم ابراہیم کو کیسے تلاش کریں، کسی سے پوچھیں گے تو کیا پوچھیں۔ تو انہوں نے ایک بات سوچی کہ یہاں جو ہم دریا کے پار آئے ہیں تو یہاں پر تو لوگ بولتے ہیں عبرانی زبان اور ہماری زبان سریانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زبان سریانی ہے، تو یہاں ہم پوچھیں گے کہ یار آپ نے کسی سریانی بولنے والے کو دیکھا یہاں پر، تو اس طریقے سے پکڑیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام دریا پار کر کے رات کو سوئے، جب صبح اٹھے تو سریانی زبان بھول چکے تھے، عبرانی زبان بول رہے تھے۔
اللہ نے وہ بھلا دی، وہ زبان پہ جاری کرا دی۔ اب وہ سپاہی تلاش کرتے کرتے وہاں پوچھ رہے ہیں تو سریانی بولنے والا کوئی ہے ہی نہیں، ابراہیم ہے لیکن وہ تو عبرانی بول رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے فلسطین میں، تو وہاں پر عرب لوگ پہلے سے آباد تھے، اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی مکہ میں چھوڑا تھا تو وہاں پر غیر آباد علاقہ تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی بستی، گاؤں، دیہات، محلہ، گھر، کچھ نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ تنہا تھے وہاں پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جوانی کو پہنچے، تو اس دوران ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، وہ قبیلہ بنو جرہم کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اور وہ بھی یمن سے آیا تھا۔ یمن میں اس زمانے میں بند ٹوٹا تھا اور بہت بڑا سیلاب آیا تھا، تو وہاں کے جو قبائل تھے وہاں سے منتشر ہو گئے تھے، کوئی عراق کی طرف چلے گئے، کوئی حجاز کی طرف نکل آئے، کوئی کسی اور علاقے کی طرف۔ تو بنو جرہم قبیلہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ کی طرف سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے پرندوں کو دیکھا کہ پرندے یہاں پر اڑ رہے ہیں، تو وہ انداز سے سمجھ گئے کہ اگر پرندے اڑ رہے ہیں تو یہاں پر پانی ہوگا، پرندے ہمیشہ پانی پر ہی نظر آتے ہیں۔ تو بندے کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو، دیکھو جہاں پر پرندے نظر آ رہے ہیں وہاں پانی تو نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے، ساتھ چھوٹا سا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ یہاں پہ ہے، پانی آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے۔ چنانچہ وہ واپس گیا، جا کر قبیلے والوں کو بتایا کہ پانی تو ہے یہاں پر، چشمہ ہے، میٹھے پانی کا بہترین پانی ہے، اور ایک خاتون بیٹھی ہے، ساتھ ایک بچہ ہے، اور تو کوئی نہیں۔ چنانچہ قبیلے کے جو بڑے لوگ تھے وہاں پہ آئے اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے کہ اگر اجازت ہو تو ہم یہاں پر ٹھہر جائیں، یعنی اپنے مکان وغیرہ بنا لیں گے، ہم یہاں پر آباد ہو جائیں گے اور یہ پانی بھی استعمال کریں گے۔ تو حضرت ہاجرہ اس زمانے کی خاتون ہیں، لیکن ذہانت دیکھیے، حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں کہ ہاں ضرور قیام کرو، آپ پانی بھی استعمال کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، پانی استعمال کرو، حق تمہیں نہیں دوں گی، حق میرے پاس رہے گا، جملہ حقوق وہ میرے پاس ہی رہیں گے۔ اس زمانے میں اس خاتون نے یہ شرط رکھی تھی، پانی میرے قبضے میں رہے گا، استعمال تم کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر بنو جرہم قبیلہ جو عرب تھے، یمن سے آئے تھے، وہاں پر آباد ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی، اور پھر ان سے عرب کی نسل آگے چلی ہے۔ تو اسی طرح فلسطین میں بھی عرب پہلے سے آباد تھے، ابراہیم علیہ السلام بعد میں تشریف لے گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسحاق ہے، حضرت اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب ہے، یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور اسی کی اولاد بنی اسرائیل ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا حق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں ان کا حق کیسے، کس طریقے سے۔ اگر شروع سے دیکھا جائے تو عربوں کا ہے، فلسطین عرب کا ہے، یہ بعد میں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے، اللہ کے نبی ہیں، مقام مرتبہ ہے ان کا، لیکن پہلے سے جو قبیلہ آباد تھا وہاں پر وہ عرب تھے، اور اب بھی وہاں پر عرب ہے، انہی کی اولاد چلی آ رہی ہے۔ تو اب حق ان کا ہے یا ان کا ہے جو بعد میں آئے؟ دوسری بات، حضرت یعقوب علیہ السلام پھر اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر اپنے سارے خاندان کے افراد کو ساتھ لے کر مصر چلے گئے تھے، اور ان کی تعداد جو تھی وہ کوئی 80 کے قریب افراد تھے خاندان کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد، پوتے وغیرہ جو بھی تھے، تو 80 کے قریب افراد تھے۔ یہ سارے کے سارے چلے گئے مصر، اور پھر یہ تقریباً کوئی 500 یا 550 سال تک مصر میں رہے ہیں، ان کا ایک فرد بھی فلسطین میں نہیں تھا، سارے کے سارے چلے گئے تھے۔ اور پھر 500 سال بعد، 550 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنا کر ان کی طرف بھیجا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو فرعون سے اور اہل فرعون سے نجات ملی، اور دریا پار کر گئے۔ پھر ان کو کہا گیا تھا کہ اس شہر مقدس میں، اس مقدس زمین پر تم آ جاؤ، جنگ کرنی پڑے گی، فتح ہم تمہیں دیں گے۔ انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر 40 سال تک وہاں پر سرگرداں رہے میدان کے اندر۔ پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر ایک اللہ کے اور نبی ان کے اندر موجود تھے، حضرت یوشع، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت سموئیل علیہ السلام کا دور تھا کہ اس زمانے میں یہ جنگ کے لیے تیار ہوئے، تو پھر اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور یہ فلسطین میں داخل ہوئے۔
اور پھر تھوڑا عرصہ انہوں نے گزارا لیکن اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے، تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہوئی، ان پر ایک بادشاہ مسلط ہوا، اس نے بھگا دیا ان کو، پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر آباد ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کوئی 300 سال پہلے بخت نصر ان پر غالب آیا اور اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر 100-150 سال تک یہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، پھر یہ وہاں پر آباد ہوئے، تو پھر سن 70 عیسوی میں ان کو ہمیشہ کے لیے وہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ تو اب اس صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ کس طریقے سے ان کا حق بنتا ہے، یہ جو بتاتے ہیں ہمیں، قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلسطین جو ہے یہودیوں کا حق ہے، اسرائیلیوں، وہ کس طریقے سے حق بنتا ہے؟ ہمارے یہاں مثال مشہور ہے نا کہ آگ لینے آئی تھی چولہے کی مالکن بن گئی، یہ وہی صورتحال ہے۔ اور یہ جو اس قسم کے جو بیان دیتے ہیں نا، یہ ان کا قصور نہیں ہوتا، یہ انہی کی کمائی کھا رہے ہوتی ہیں، ان کے اندر سے جو ہوتا ہے وہی بول رہا ہوتا ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اب یاد آ گیا، بچپن کا ہے، استادوں نے سنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے ہاں ایک خاکروبن جھاڑو دیا کرتی تھی، خاکروبن تھی۔ ایک دن جھاڑو دیا، صحن میں بیٹھ گئی، ملکہ بیٹھی ہے سامنے اور کہنے لگی ملکہ سے کہ جی شہزادی بھی جوان ہو گئی ہے اور میرا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے۔ شہزادی بھی یعنی آپ کی بیٹی صاحبزادی وہ بھی جوان ہو گئی، میرا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے، تو اگر رشتہ ہو جائے ان کا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ملکہ تھی، سیانی تھی، ہماری طرح کی عورتوں کی طرح نہیں تھی وہ ڈنڈے لے کر بھگا دیتی، نہیں، اس نے سنا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت شام کو آئیں گے نا، میں بات کر لوں گی۔ چلی گئی۔ شام کو بادشاہ آئے تو ملکہ نے بتایا کہ آج ایک عجیب بات ہوئی ہے، وہ خاکروبن جو ہمارے ہاں آتی ہے وہ صحن میں بیٹھ گئی، فراغت کے بعد اس نے ایک بات کر لی، بہت بڑی بات ہے۔ بادشاہ نے سنا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، سوچنے لگا، وہ جذباتی فیصلے نہیں ہوتے تھے، وہ سوچتے تھے، تو وہ سوچنے لگا۔ سوچنے کے بعد اس نے ملکہ سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھاؤ کہاں بیٹھی تھی۔ وہ اس کو لے آئی، اس نے کہا میرے خیال میں یہاں بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، فوراً حکم دیا، بلا لیا کچھ نوکروں کو، کھدائی کرو۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا بس کچھ ہے، کھدائی کرو۔ کھدائی کی گئی، نیچے سے خزانہ نکلا، دیگ نکلی سونے سے بھری ہوئی، کہا نکال لو، نکال لی گئی، دوبارہ بند کر دیا گیا، دوبارہ فرش لگا دیا، راتوں رات سارا کام ہو گیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ کل جب وہ آئے نا تو وہ بات چھیڑے نہ چھیڑے، تم بات چھیڑ دینا کہ میں نے بادشاہ سے بات کر لی ہے، اب کیا ارادے ہیں۔ تو دوسرے دن وہ آئی جھاڑو دے کر، اپنا صفائی کر کے، وہ معمول تھا وہاں بیٹھنے کا تو وہ اسی جگہ بیٹھ گئی، خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھی ہے۔ ملکہ نے کہا کوئی نئی تازی سناؤ۔ اس نے کہا نہیں جی بس خیریت ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کل جو آپ نے بات کی تھی، اس نے کہا کون سی بات؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا نہیں میرا بیٹا بھی جوان ہے اور شہزادی بھی جوان ہو گئی ہے، کوئی رشتے کی بات۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، یہ کوئی بات ہے جی؟ کہاں ہم لوگ غلیظ نالی کے کیڑے، کہاں آپ بادشاہ حکمران، ہم ایسی ایک گندی زبان میں کیسے استعمال کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا کل تم نے کہا تو نہیں میں نے نہیں کہا۔ زمین پر لیٹنے لگی اور سجدے کرنے لگی اور جھکنے لگی اور رونے لگی۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں کہا تو بس ٹھیک ہے، اب رو نہیں، بس چلی جائے۔ بادشاہ آیا تو خاتون نے بتایا، ملکہ نے بتایا کہ آج تو یہ واقعہ ہوا، ماجرا کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ جب تم نے بتایا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ بعد میں مجھے سوچ آ گئی تھی کہ یہ خود نہیں بول رہی تھی، نیچے سے دیگ بول رہی تھی، نیچے سے دیگ بول رہی تھی۔ یہ یوٹیوب اور فیس بک پر یہ بولنے والے صاحب بھی نہیں بول رہے ہوتے، نیچے سے ڈالر بول رہے ہوتے ہیں، خیال کیا کریں۔ ایک مثال تھی، لطیفہ تھا، تو اسی کے ذریعے سے سمجھ جائیں، تو اس لیے ان کی ہر بات کو آپ صحیح نہ سمجھا کریں۔ تو وہ جو کہتی ہیں نا کہ بھئی ان کا حق ہے یہودی، وہ کیسے ان کا حق ہے؟ آؤ دوسری بات سنیں، اور یہ میری بات ذرا توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کو اس طریقے سے گمراہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی۔ اب جب معراج کا سفر شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے ہم لے گئے مسجد اقصیٰ تک، یعنی بیت اللہ میں تھے، بیت اللہ میں حتیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو شق کیا گیا، کھولا گیا، جبریل امین نے کھولا، ایک تشت جنت سے لائے تھے،
وہ جواہرات اندر ڈال دیے گئے، اس کے بعد سی لیا گیا، پھر سفر شروع ہوا معراج کا۔ اب معراج کا سفر کہاں تھا؟ جانا کہاں تھا؟ عرش پہ۔ یہ تو جانتے ہیں نا آپ، معراج میں کہاں جانا تھا؟ عرش پہ۔ منزل عرش ہے، ساتوں آسمانوں کو پار کرنا ہے، جنتوں کو پار کرنا ہے، سدرت منتہا سے آگے جانا ہے، عرش پہ جانا ہے۔ تو پھر مسجد اقصیٰ کیوں آئے؟ ایک سوال ہے نا۔ مسجد حرام سے آپ کو عرش تک لے جایا جا سکتا ہے، تو اس طرف جانے کی کیا ضرورت؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تک لائے اس لیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ بڑی نشانی کون سی تھی؟ پتھر تو نہیں دکھانے تھے نا، صرف باغات اور درخت تو نہیں دکھانے تھے، وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو جنت کے بھی دیکھ لیتے۔ بڑی نشانی دکھانی تھی، ایک انوکھی نرالی نشانی۔ اور وہ نشانی کیا کہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع کر دیا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع کر دیا، اور تمام کو جمع کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر کھڑا دیا۔ او داؤد، مسجد اقصیٰ کی تم نے بنیاد رکھی تھی، امام میرے محمد کو مان لو۔ اے سلیمان، مسجد تم نے مکمل کی تھی، تعمیر کی تھی، اب امام میرے محمد کو مان لو۔ اے ابراہیم، تم پورے عرب خطے کے تم دادا ہو، انبیاء علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہو، آپ کے بھی پوتے ہیں لیکن امام ان کو مان لو۔ اے آدم، تمہاری اولاد اور ذریت ہے، لیکن آج امام میرے محمد کو مان لو۔ تو جتنے بھی قبلوں کے والی تھے سب کو پیچھے کھڑا کر کے اپنے محبوب کو اللہ نے آگے امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، سارے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب بتا دیا کہ آج کے بعد امامت کس کی چلے گی؟ محمد عربی کی چلے گی۔ آج کے بعد امام کائنات کے جو ہوں گے وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، کیونکہ سارے انبیاء کے امام یہی ہیں۔ دوسری بات، پہلے دور جو چل رہا تھا اس میں الگ الگ نظام بھی چل رہے تھے، اور مذہبی لحاظ سے دو قبلے تھے۔ عیسائیوں کا قبلہ مسجد اقصیٰ کے قریب ہے، مسجد اقصیٰ قبلہ نہیں ہے ان کا، اس کے ساتھ ہی ہے۔ اس طرح یہود کا قبلہ وہ بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہے، قریب ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ۔ تو یہ قبلے مختلف تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا مکہ میں، پلے بڑھے مکہ میں، جوان ہوئے مکہ میں، نبوت ملی مکہ میں، اور پھر جب سفر معراج کا وقت آیا تو بیت اللہ سے اٹھایا، گھر سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ نہیں لے گئے، پہلے حرم میں لائے۔ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے جگایا گیا، چھت کھول کر جبریل امین لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ مسجد حرام میں آ گئے، بیت اللہ کے سامنے آ گئے، زمزم کے ذریعے سے قلب مبارک کو دھویا گیا حتیم کے اندر بیت اللہ کے ساتھ، پھر وہاں سے بیت اللہ سے اٹھایا مسجد اقصیٰ لے آئے۔ اس دنیا میں اس دھرتی پر دو ہی قبلے تھے، ایک بیت اللہ اور ایک مسجد اقصیٰ، دو قبلے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب نے ایک رات میں پہلے مسجد حرام میں محبوب کو ٹھہرایا، اس کے بعد اٹھا کر مسجد اقصیٰ میں مصلی پہ کھڑا کیا، دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اس زمین پر دو قبلے ہیں اور دونوں میرے محبوب کے قدموں کے نیچے ہیں۔ حق مسلمانوں کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ فلسطین کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ مسجد اقصیٰ کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ آگے دیکھیں، ایک اور مثال دوں آپ کو، آسانی سے سمجھ جائیں گے اس سے، کیونکہ ہم موجودہ دور میں موجودہ مثالوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ کسی ملک کو جب تسلیم کیا جاتا ہے، بحیثیت ملک کے، آزاد ریاست کے جب تسلیم کیا جاتا ہے کسی ملک کو، تو پھر اس کو سفارت خانہ کھولنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے۔ اسلام آباد چلے جائیں نا، جتنے ممالک ہیں دنیا کے جو ہم تسلیم کر چکے ہیں ان کے سفارت خانے ہیں وہاں پر۔ ہر ملک کا اپنا سفارت خانہ ہے، جس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا اس کا سفارت خانہ نہیں ہوگا، سفارت خانہ بن جاتا ہے۔ اب سفارت خانہ کیا ہے؟
سفارت خانہ یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین ہماری ہے، جہاں تک ہماری سرحدات ہیں اس کے اندر جو زمین ہے وہ ہماری ہے، پاکستان کی ہے، کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی غیر ملکی فوجی بغیر پاسپورٹ کے وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا، آئے گا تو اسے بھگایا جائے گا وہاں سے، ہماری سرزمین ہے کیوں داخل ہوا، ہماری سرحد میں کوئی نہیں آ سکتا بغیر ویزا پاسپورٹ کے، بغیر اجازت کے کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن سفارت خانے کے لیے جو زمین ہم دیتے ہیں کسی ملک کو، وہ زمین کا ٹکڑا جس پر وہ سفارت خانہ اپنی عمارت تعمیر کرتا ہے، اس پر ملکیت تو ہماری تھی، مالک تو ہم تھے، لیکن ہمارا اختیار اس میں سے ختم ہو گیا، اس میں ہمارا اختیار نہیں رہا۔ اب وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہم نے کسی ملک کو دیا ہے، اس نے اپنا سفارت خانہ قائم کیا ہے، اس سفارت خانے کی چار دیواری کے اندر ہمارا اختیار ختم ہو گیا۔ اب جو شخص وہاں پہ داخل ہوگا وہ یوں سمجھا جائے گا وہ اس ملک میں پہنچ گیا ہے۔ مثال کے طور پر امریکی سفارت خانہ ہے، پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے، پاکستان ہماری اپنی حکومت ہے، ہمارا اپنا نظام ہے، لیکن جو سفارت خانے کی عمارت ہے اس چار دیواری کے اندر یوں سمجھے پاکستان نہیں ہے، اس کے اندر امریکہ ہے۔ جو شخص وہاں پہنچ گیا اسے پاکستانی پولیس ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ یوں سمجھے امریکہ پہنچ گیا ہے۔ جس نے وہاں پناہ لے لی اس نے امریکہ میں پناہ لے لی ہے، وہاں پر اس سفارت خانے کی عمارت میں قانون امریکہ کا چل رہا ہے، باہر ہمارا اپنا قانون ہے، سفارت خانے میں امریکہ کا چل رہا ہے، اور وہاں پر کنٹرول کس کا ہوتا ہے؟ وہ جو ہوتا ہے سفیر کا ہوتا ہے، جو اس ملک کا سفیر ہوگا، اور پھر وہاں سے جو کچھ لٹریچر کی صورت میں یا جو کچھ بھی آئے گا ہمارے ملک میں وہ اسی سفارت خانے کے ذریعے سے ہی ہو کر آئے گا، سفیر کے ذریعے سے ہوگا، اور ہم جو رابطہ کریں گے اس ملک سے تو اس سفیر کے ذریعے سے ہی کریں گے، اور سفیر ایک ہی ہوتا ہے ہر ملک کا۔ اب سمجھیں، یہ بات تو عام سی ہے نا، سارے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد فرمایا، زمین پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، خلافت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت ہے، بطور خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، خلافت کا تاج پہنا دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم کیا، بنایا تو اللہ نے خود ہے، تسلیم بھی کیا، ٹھیک ہے آدم میرا خلیفہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین پر دو عمارتیں بطور سفارت خانے کے بنائیں، مسجد الحرام، مسجد اقصی، بیت اللہ، مسجد اقصی، یہ دو عمارتیں گویا زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارت خانہ ہے۔ سفارت خانے کے ذریعے سے آگے چیزیں تقسیم ہوتی ہیں نا، میں نے پہلے عرض کیا نا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں پہلے بیت اللہ پہ آتی ہیں پھر دنیا میں تقسیم ہوتی ہیں، یہ تو سنا ہوا ہے آپ نے، تو وہی سفارت خانے والی مثال عرض کر رہا ہوں کہ جو رحمتیں برکتیں آتی ہیں آسمان سے بیت اللہ پر، بیت اللہ سے پھر تقسیم ہوتی ہیں۔ اور حضرت جبریل امین جب آتے ہیں رمضان میں لیلۃ القدر میں، جھنڈا اپنا کہاں گاڑتے ہیں؟ یہ تو سنا ہوگا آپ نے، بیت اللہ کی چھت پر جھنڈا گاڑتے ہیں نا، پھر زمین میں پھیل جاتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ تو یہ سفارت خانہ اللہ نے گویا بنا دیا زمین پر دو، مسجد اقصی اور مسجد حرام، اور پھر یہاں پر سفیر آتے رہے بدلتے رہے انبیاء علیہ السلام کی صورت میں، اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سفارت خانوں کے اصل سفیر اللہ کے محبوب بن گئے، اور دونوں سفارت خانے اللہ نے شب معراج آپ کے قدموں کے نیچے رکھ کر بتا دیا کہ سفارت خانے اللہ کی طرف سے قائم ہیں، اور دونوں کے سفیر میرے محمد عربی ہیں، لہذا قبضہ اب ان کا رہے گا یا ان کی امت کا رہے گا۔ اب بتائیں کس کا حق ہے؟ مسلمانوں کا حق ہے نا، تو فلسطین بھی ہمارا ہے اور مسجد اقصی بھی ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے۔ اور حضرت عمر نے جو فتح کیا تھا تو اس وقت سے یہودیوں کو اجازت ملی تھی کہ عبادت کے لیے آ سکتے ہو، باقی ٹھہرنے کے لیے قیام کرنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ یہ تو بطور غاصب کے آئے، بعد میں آئے، وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا، ایک دو عمارتیں خریدیں، پھر قبضہ کرتے چلے گئے، کیونکہ پیچھے ان کی طاقت اور قوت نصارا کی تھی، پوری دنیا کے عالم کفر کی ان کو حمایت حاصل تھی، اور آج بھی ہے، وہی ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔
وہی ان کو آگے کر رہے ہیں اور اسی زور پر یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن جو مظالم فلسطینیوں پر انہوں نے روا رکھے ہیں وہ ایک دو دن کی بات نہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ جھڑپ ہو گئی ختم ہو گئی، نہیں، مسلسل کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا، کوئی مہینہ ایسے نہیں گزرتا کہ جس میں فلسطینیوں کی، بچوں کی، عورتوں کی تصویریں اخبارات میں نہ چھپتی ہوں یا نیٹ پہ نہ آتی ہوں یا ان کے شہداء کی لاشیں نہ دکھائی جاتی ہوں۔ مسلسل وہ ظلم ڈھا رہے ہیں اور آج فلسطینیوں نے اپنے دفاع کے لیے وہ آگے بڑھے ہیں۔ ہماری ہمدردیاں بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، ہمارے دل بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم پہنچ نہیں سکتے، رکاوٹیں ہیں، سرحدات کی پابندیاں ہیں، ہم جا نہیں سکتے، لیکن دل ہمارے ان کے ساتھ ہیں، محبتیں ہماری ان کے ساتھ ہیں، جذبات ہمارے ان کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری انہی جذبات کو قبول فرماتے ہوئے انہیں فتح و کامرانی سے ہم کنار فرمائیں، اور اللہ رب العزت اپنی مدد و نصرت ان کے شامل حال